ایسے فرمایا۔ اور یہ بہت ہی زیادہ جو کہتے ہیں کہ کوئی عالم جو ہے وہ لوگوں کو آخری درجے پہ لے جا کر کے گفتگو کرے، حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے، ہم ان سے لباس بدلنے کے لیے نہیں کہیں گے، ہم ان سے داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ ایسے حضرت نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کہیں گے ان سے، صرف ان کو مانوس کرا دو علماء سے، ان کو مانوس کرا دو، ان کو تھوڑی صحبت دلا دو، جب کبھی وہ حالات سے پریشان ہو کر کے گھبرائیں تو ان کو کوئی بابا کوئی مندر نہ دکھائی دے، ان کو سیدھے مسجد نظر آئے کہ چلو مسجد میں جا کر کے اپنا سکون حاصل کریں۔ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا شخص ہو جہاں جا کر کے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ تو یہ ایک مضمون ہے جو بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو علماء سے اور مسجد کے امام صاحبان سے اور ان لوگوں سے دور کر دیا ہے، وحشت پیدا کر دی ہے، ان کی برائیاں کی ہیں، ان کا برا تذکرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے دور ہو گئے۔ پھر جب گھر میں فساد ہوتا ہے اور بچوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ماں باپ سے وہ بات نہیں کر پاتے اور ماں باپ کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ پریشان ہو کر کے امام صاحب کے پاس آ سکتے تھے، مگر ہم نے پہلے ہی سے ان کو دور کر رکھا ہے۔ جس وقت حالات انسان کو پریشان کرتے ہیں اس وقت اس کو خدا یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو اللہ کا دروازہ، اللہ کے دروازے پر چلو، لیکن اللہ کے دروازے سے اس کو ہم ہی لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے محروم کر رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ تو یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی جماعتوں سے، دینی لوگوں سے، نیک لوگوں سے کیسے مانوس کرے، کیسے ان سے رابطہ پیدا کرے۔ میرے والد صاحب کا ایک معمول تھا، میرے والد صاحب جب کبھی کسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، سفر میں ہیں، راستے میں کوئی مسجد ہے، نماز پڑھی انہوں نے، تو نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے جا کر کے ملاقات کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو ہم نے محسوس کیا کہ وہ دلچسپی نہیں ہے امام صاحب سے ملنے کے لیے، جو اس مسجد کے مؤذن صاحب امام صاحب ہیں ان سے ملاقات کرنے کی خواہش، وہ جذبہ ہم لوگوں کے دل میں نہیں آتا اتنا۔ لیکن والد صاحب کو دیکھا کہ وہ جا کر کے امام صاحب کے کمرے میں بیٹھ گئے، امام صاحب نے کہا چائے پی لیے، تو بیٹھ کر کے چائے پی لیے، تھوڑی دیر تھوڑا ان سے مانوس ہو جاتے۔ تو اب جب باپ ایسا کریں تو بچے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ اب میرا بھی اپنا ایک مزاج بن گیا کہ کسی مسجد میں جاؤ تو وہاں کے امام صاحب سے اگر ملاقات کرنے کا موقع ملے تو سلام کر لو، مصافحہ کر لو، ان سے دعا کرا لو۔ یہ ایک مزاج جیسے تربیت جس کو کہتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کے لیے ان کو دیندار لوگوں سے مانوس کرائے، جو کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا کرے فلاں صاحب، کس سے ان کے حالات ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے مگر بچوں کو نہیں پتہ ہے، بچوں کو مانوس کرائیے۔ آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں گھر کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان چھوٹے بچوں کے لیے گھر کا لڑکا نہیں ہے، وہ ان کے لیے ایک عالم صاحب ہے، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، بڑے آدمی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دیندار لوگوں سے مانوس کرانا، ان کی صحبت میں لے جانا، ان سے ربط پیدا کرانا، یہ ہر مسلمان کو کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بچے اپنے عام حالات میں اگر رابطہ کریں تو ان کو نفع ہو، اگر مشکل حالات پیش آئے تو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے وہ سیدھے ان اللہ والوں کے پاس آ جائیں اور آ کر کے ان سے دین کا علم حاصل کریں، ان سے اللہ اور رسول کی ہدایت کا علم حاصل کریں کہ اس مصیبت کے وقت میں میرے لیے اللہ رسول کی ہدایت کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضروری مضمون تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو ہمارے محلے کے نوجوان بچے ہیں یا نوجوان ہیں، یہ سب کے سب لوگ کسی طرح سے اپنی اپنی مسجدوں سے مانوس ہو جائیں، اپنے امام صاحب سے ملاقات کریں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے کچھ سیکھیں، ان سے فیض اٹھائیں۔ اور یہ نظام اگر ہر مسجد کے امام صاحبان شروع کرے تو انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ائمہ مساجد اور اساتذہ مکاتب کی مجلس تھی، تو اس میں ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ حضرات کا کام صرف جو تنخواہ لے کر کے جو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہے،
بلکہ 3 کام اپنے ذمہ کر لیجیے جو بغیر تنخواہ کے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنے محلے میں کسی کو بھی کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو، عورتوں کو، مردوں کو، کسی کو بھی کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجیے کہ کسی کو بھی اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے، اور مجھے اگر وہ مسئلہ معلوم ہے تو میں بتا دوں گا، نہیں معلوم ہے تو میں کسی دارالفتہ سے یا کسی بڑے مفتی سے پوچھ کر کے، عالم سے پوچھ کر کے بتا دوں گا۔ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اطمینان پیدا کریں۔ اسی طرح سے امام صاحبان اگر یہ بھی کر لے کہ جو دعا، تعویذ، عملیات یہ شریعت کا حصہ ہے، اگر آدمی جائز طریقے سے کرے، جائز حد میں کرے تو یہ شریعت کا ایک حصہ ہے اور اس سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے، اور مسلمانوں نے اس کے ذریعے سے بڑی تبلیغ کی بھی ہے دنیا بھر میں۔ تو جو جائز عملیات ہیں اس کے لیے بھی اپنے محلے کے لوگوں کو یہ اطمینان دلا دیں کہ کسی کو بھی اس طرح کی کوئی دقت ہو رہی ہے، روحانی پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ جو کام یہاں سے ہو سکتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بہت سے تعویذات لکھ دیے ہیں کہ اگر یہ دقت ہو تو یہ تعویذ دے دیا جائے۔ اور مجھے ابھی ایک صاحب نے کل پرسوں بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے امراض لے کر کے لوگ آئے اور میں نے بہشتی زیور تو اسی تعویذ سے لوگ دے دیا بنا کر کے۔ مسائل میں لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ جب تک میں ہوں آپ کی یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، میں کر سکتا ہوں تو میں کر دوں گا، نہیں تو کسی اچھے عامل سے کرا دوں گا۔ تیسری چیز ہے اللہ والوں کو بلانا۔ محلے میں اطراف میں بہت سے علماء کرام ہیں، ان علماء کرام کے ساتھ محلے والوں کو جوڑنے کے لیے ایک ترتیب کرنا کہ جیسے عشاء کی نماز کے بعد محلے کے جتنے نوجوان ہیں کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے، جتنے حضرات ہیں سب کو جوڑ کر کے، اور ان کی ایک مجلس مختصر سی رہے تعلیمی، اور مہینے میں ایک مرتبہ کسی عالم کو جو باہر کے ہوں بلا کر کے ان سے روبرو کرا دینا، ان کا بیان سنوا دینا، ان کی مجلس منعقد کرا دینا، اللہ والوں کو بلانا اپنے محلے میں، ان کی تھوڑی دیر کی صحبت لوگوں کو میسر کرا دینا۔ یہ 3 چیزیں اگر وہ امام صاحب سنبھال لیں تو حقیقت میں وہ اپنے علاقے کے مربی ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے علاقے کے مبلغ ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے علاقے کے مدبر ہیں، منتظم ہیں، جو چاہیے کہہ دیجیے ان کو کہ وہ وہی ہیں مسلمانوں کے اصل ذمہ دار، جو مسلمانوں کے دین اسلام کو آگے بڑھانے کی، دینی تربیت کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی اس طرح کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو یہ ایک بات کہی گئی تھی، یہاں بھی اس لیے دہرا دی گئی کہ اگر کوئی متعلق صاحب ہوں تو ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے، اور یہ جو نظام شروع کیا گیا ہے اس نظام کو ہم لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے ائمہ حضرات کو ایک مرتبہ جوڑ کر کے اور ان کے درمیان اس کو پوری طرح رکھ کر کے اس کو شروع کرایا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک صاحبہ نے شروع کیا تھا نظام کہ بہت سی لڑکیوں کو واٹس ایپ پر انہوں نے عورتوں کو جوڑا، اور یہ کہا کہ جو اتنے دن تک یہ معمولات پورے کریں وہ اپنی رپورٹ روزانہ واٹس ایپ پہ کریں اور پھر ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ لکھنؤ میں کسی نے کیا تھا تو انہوں نے یہاں بھی کر دیا گورکھپور میں، اور بہت سی 250-300 عورتیں اس میں جڑ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں دلچسپی بہت ہے، کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی جوڑنے والا ہو، ان کو کوئی ایک جھنڈے کے نیچے لانے والا ہو۔ تو یہ بہت مبارک کام ہوا ہے، اور اس کام کو اگر اس کی اشاعت کی جائے اور اس کو پھیلایا جائے تو پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ محلے محلے ایسے ہی ایک تربیتی نظام قائم ہو جائے گا، ایک تربیتی مجلس قائم ہو جائے گی، اور اس سے قوم کے لوگوں کو بہت نفع ہوگا۔ یہ براہ راست نفع کی ایک شکل ہے۔ بارہ بنکی میں میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے محلے میں ایک نظام جاری کیا کہ اطراف کی جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے ائمہ حضرات کو بلا لیا، اور بلا کر کے ان سے یہ کہا کہ ہم 300 سنتیں ہیں مثال کے طور پر کہ 300 سنتیں ہیں، ان سنتوں کو آپ سب حضرات کو اپنی اپنی مسجدوں میں مقتدیوں کو یاد کرانا ہے، تھوڑی تھوڑی 3 سنت روزانہ یاد کرا دیجیے، تو 100 دن میں 300 سنتیں یاد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک مقابلہ رکھ دیا جائے، تو ایک جلسہ انہوں نے کیا، اس جلسے میں ان تمام مسجدوں کے مقتدیان آ گئے،
اور علماء کرام کو باہر سے بلا لیا، تھوڑا بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، وہ ہر سال کرتے ہیں، تو تھوڑا بڑے پیمانے پر کیا انہوں نے، علماء کرام کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد مجمع عام سے انہوں نے سوالات کیے، بتائیے اس چیز کی کیا سنت ہے، اس کی کیا سنت ہے، اس کی کیا سنت ہے۔ تو جن لوگوں نے اس میں بہتر جواب دیا، مائک ہر ایک کے پاس پہنچتا تھا، جو کھڑا ہوتا تھا اس کے پاس مائک پہنچ جاتا تھا، تو جو جواب دیتا تھا اس کا نام نوٹ کر لیا جاتا تھا کہ، اور وہی ممتحن بیٹھے ہوتے تھے، نمبر لکھتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ ہوتا تھا کہ پرچے بڑھ گئے ان تمام لوگوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں لوگوں نے امتحان کرا دیا پرچے بانٹ کرتے۔ اس طرح سے سنتوں کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نظام جاری کر لیا تھا انہوں نے اپنے محلے میں، اور کئی ائمہ حضرات جڑ گئے تھے، تو اس کا نام تنظیم اشاعت السنہ رکھ لیا انہوں نے۔ تو یہ تنظیم اشاعت السنہ یا احیاء السنہ، یہ تنظیم ہر مسجد کے ساتھ جڑ جائے گا، اور لوگ اس کے تحت اپنے اپنے مقتدیوں کو نماز کی سنتیں اور تمام سنتیں، متعلقہ سنتیں جو ہوتی ہیں ان کو یاد کرا کے، نماز کے طریقے، وضو کے طریقے، غسل کے طریقے، یہ سب چیزیں سکھاتے رہیں، تو ایک تربیتی تعلیمی نظام جاری ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے امت کو بہت نفع پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے نظام؟